اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد. صدق اللہ العظیم. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کل بتایا تھا کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو 24 گھنٹے ہماری عبادت میں گزریں گے. اگر ہم رات کو سوئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ عمل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تو ہمارا پوری رات ہم سوتے رہیں گے، اس کا ہم کو ثواب ملے گا، یعنی ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے تو پھر اس کے بعد فضول گفتگو نہ کرے، باتیں نہ کرے، بلکہ جلدی سو جائے. اور جلدی سونے کی نیت یہی ہو کہ میں جلدی سوؤں گا تو صبح کو میں جلدی اٹھوں گا، میں تہجد میری ہو جائے گی. صبح کی نماز اگر میں لیٹ سویا رات کو، میری پھر صبح کو جو نماز ہے جماعت کے ساتھ وہ نکل جائے گی. تو اس نیت سے جلدی سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائے. ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے تو کر لے، اس کے بعد پھر سو جائے. سونے سے پہلے وضو کر لے. نماز پڑھ کے جاتے ہیں وضو تو ہوتا ہے، اگر بیت الخلاء کی جانے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم بیت الخلاء ہو کے وضو کر کے سوئیں. حدیث میں آتا ہے کہ با وضو رہنے سے شیطان انسانوں کے قریب نہیں آتا. جو انسان با وضو رہتا ہے اس کے ساتھ شیطان اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح با وضو رہنے سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ رب العزت انسان کا رزق وسیع کر دیتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں. تو جب ہم سونے لگیں تو پہلے وضو کر لیں. وضو کر کے جب ہم بستر پہ جائیں تو بستر پہ جانے سے پہلے جیسے بتایا کہ جو ہمارا گیٹ ہے دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کریں. بند کرنے کے وقت ہم بسم اللہ پڑھ لیں. اسی طرح جب ہم کمرے کا دروازہ بند کریں، بند کرتے وقت کنڈی لگاتے وقت ہم بسم اللہ پڑھ لیں. تو اگر ہم نے بتی بجھانی ہے، بلب بجھانا ہے یا اس کو جلانا ہے اس وقت ہم بسم اللہ پڑھیں. اس کے بھی بہت فائدے ہیں. بسم اللہ پڑھنے سے اس دروازے سے نہ شیطان آتے ہیں، نہ جنات آتے ہیں، نہ چور آتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھ کے یہ ہم سب عمل کریں. اس کے بعد جب ہم اپنے بستر پر ہیں تو 3 بار اس کو جھاڑیں. جو بستر بچھاتے ہیں پہلے تو وہ جھاڑ دیتے ہوں گے، اگر انہوں نے نہیں جھاڑا تو اچھی طرح اس کو صاف کر کے سوئیں. یہ بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو اس کو 3 بار جھاڑتے، صاف کرتے، پھر اس پہ سوتے تھے. 3 بار بستر کو جھاڑ کر پھر بستر پہ بیٹھ کے ہم بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ کے بعد کلمہ پڑھ لیں. پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر دوسرا کلمہ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے سوئے. کیوں؟ پتہ نہیں ہے کہ کب سانس رک جائے، تو ہم کلمہ پڑھ کے سوئے. کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے سونے کی، اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی ذکر اذکار کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بستر پہ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیں. 4 قل پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ پوری صورتیں پڑھ لیں. اگر کسی کو سورۃ ملک آتی ہے تو آدمی وہ پڑھ لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سوتے ہیں تو قبر میں جب انسان جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو یہ سورۃ ملک اس کی ایسی حفاظت کرتی ہے قبر سے جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. کوئی باہر کوئی کتا بلا آتا ہے تو مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں پہ نیچے لے لیتی ہے، اچھی طرح حفاظت کرتی ہے. تو جب انسان قبر میں جائے گا، جو روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سوتا ہے قبر میں جائے گا تو قبر بھی اس کی ایسی حفاظت کر لے گی. تو سورۃ ملک پڑھ لے. اس کے ساتھ آیت الکرسی وہ پڑھ لیں. جس میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کے گھر نہ شیطان داخل ہوتے ہیں نہ ہی جو ہے چور داخل ہوتے ہیں. جیسے ایک واقعہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا کہ تم نے یہ جو مال ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ رات کو اس مال کے پاس سویا تو ایک چور آ گیا، شیطان آ گیا چوری کرنے. تو اس نے پکڑ لیا. تو وہ تھا تو شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا. اب شیطان رونے لگا، آج مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، یہ وہ فلاں فلاں.
منتیں ترلے کی، اس نے کہا چلو آج چھوڑ رہا ہوں، صحابی نے فرمایا آئندہ نہیں چھوڑوں گا، آئندہ نہیں آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سنا رات کو پھر چور کے ساتھ کیا بنی؟ صحابی بڑا حیران بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم ہو گیا؟ تو سارا واقعہ بتایا۔ دوسری رات پھر وہ مال پہ سویا ہوا تھا، دوبارہ وہ آ گیا شیطان چوری کرنے، پھر اس نے پکڑ لیا، پھر وہی رونا دھونا، میں بڑا غریب ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، آج مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے ترس کھایا، صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر صبح کو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا پھر رات کو کیا بنی چور کے ساتھ؟ پھر صحابی پریشان کہ رسول اللہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تیسری رات پھر وہ آ گیا، صحابی نے کہا آج تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا آج مجھے چھوڑ دے، آج آپ کو میں ایسی ایک چیز بتا کے جاتا ہوں جس کے پڑھنے سے پھر کبھی چور نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ تو شیطان نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، نہ شیطان آئیں گے، نہ چور آئیں گے، نہ جنات آئیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آیت الکرسی پڑھ کے سوؤں گا، تو چھوڑ دیا اس کو۔ پھر دوبارہ صبح کو جب حاضری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ پھر چور کے ساتھ کیا بنی؟ پھر وہ پریشان کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا صحابی نے کہ آج رات وہ مجھے ایک چیز دے کے گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو آپ کے گھر میں آپ کے مال پر نہ جنات آئیں گے، نہ چور آئیں گے، نہ شیطان آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان، تھا تو جھوٹا، لیکن سچی بات کر گیا، جھوٹا شخص سچی بات کر کے گیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر آدمی ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، اگر 2 بار پڑھ لے تو اس کے ساتھ محلے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، 3 بار پڑھ لے اس کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ تو ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو پھر انشاءاللہ نہ جنات ہمارے گھر آئیں گے، نہ شیطان آئیں گے، نہ چور آئیں گے۔ تو اس طرح جب ہم سوئیں گے تو ساری رات اب ہماری عبادت میں گزرے گی۔ اگر زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم بسم اللہ کلمہ اور جو دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا یہ پڑھ کر اور سیدھا ہاتھ جو سنت طریقہ ہے اپنی یہاں رکھ کے اور قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائیں، تو یہ ہمارا سنت ہو جائے گا، پوری رات ہماری عبادت والی بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف تیری کا کیا مطلب؟ یہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ رات ہماری عبادت میں گزر جائے، تو یہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کوئی اور اس میں نیت نہ ہو، تو یہ ہماری رات عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ کل بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔